اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا 26ویں پارے کا درس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے درس میں جو آپ چیزیں سیکھیں گے اس میں سے پہلے نمبر پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنے منتھ کا کم سے کم ہو تو وہ حلال کا ہوگا۔ اس سے آگے سورہ الفتح پہ انشاءاللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ترجمہ غلط کیے گئے ہیں تو وہ آپ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوا اور کیوں ہوا وہ آپ سیکھیں گے۔ سورۃ الحجرات میں ایک بہت لمبا اصلاحی ایک چیپٹر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ انشاءاللہ آج آپ سیکھیں گے۔ اور آخر میں سورہ قاف ہماری آئے گی، اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے قریب ہے یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الاحقاف۔ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا جاؤں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 12، 13، 14 یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بچوں کے اعتبار سے بہت زبردست ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں گرکی ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا کسی کام سے، رات مجھے وہاں گزارنی تھی، تو تقریباً 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایک بچے کی رونے کی مسلسل آواز مجھے آتی رہی۔ اتفاق یہ ہوا 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ، چھوٹا تھا تقریباً سال کا ہوگا یا 6 ماہ کا ہوگا، قریب سے گزرے۔ تو میں نے اس باجی سے کہا، میں نے کہا باجی اس کو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ روئے جا رہا ہے۔ تو میں نے یہی آیات چند مرتبہ پڑھ کر اس بچے پہ دم کیا، الحمدللہ وہ بچہ روتا ہوا چپ ہو گیا۔ تو یقین کریں اتنی زیادہ دل کو خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ ان آیات کو پڑھیں، اپنے بچے پہ دم کریں۔ بچہ اگر دودھ نہیں پی رہا، بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، تو یہ آیات ان بچوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، اور جب اس کو جنا تو تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا پیٹ میں رکھنا اور بچے کا دودھ پلانا، فرمایا کہ یہ 30 مہینوں کا ایک پیریڈ ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اپنے وہ جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، تو قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی۔ وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں بھلائی رکھ دے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع لایا، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل کی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگی۔ اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں بڑی واضح سی ہیں۔ پہلی بات، بچہ کم سے کم 6 ماہ کا ہونا چاہیے تو وہ حلال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ آیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کیا اور فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 مہینوں کا ذکر ہے، اس 30 ماہ میں سے 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی ہے، اور وہ 24 مہینے بنتے ہیں، اور پیچھے بچے 6 ماہ، تو کم سے کم 6 ماہ جو ہے بچہ
ضرور ہونا چاہیے وہ حلال ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، سبحان اللہ کتنی پیاری آیات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا۔ تو جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے، اور روزے کا مقصد تقوی ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں، وہ پانی جس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں اس جنت میں کہ جس دودھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جس کے پینے میں لذت ہی لذت ہے۔ وانہار من عسل مصفى، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو شہد صاف کیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہوگا اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ ناظرین یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس جنت کی بات کر رہا ہے جس جنت کے وارث اہل ایمان نے بننا ہے، یا اس جنت کی بات ہے جس جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، یا اس جنت کا ذکر ہے جو جنت رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے اس نے تیار کی ہوئی ہے۔ لیکن اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے، اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہے، پھر انشاءاللہ رب کی ذات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اس سے آگے جو سورہ الفتح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ قرآن ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنا ہے، اور وہ سب سے پہلی جو ان چیزوں میں سے چیز ہے وہ حضور کا ادب ہے، وہ حضور کا مقام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حضور کی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ ہم امتی ہو کر ویسا حضور کی ذات کو مخاطب کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح عطا فرمائی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہاں پہ دو طرح کے ترجمے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح ترجمہ کون سا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس ترجمے کے مطابق حضور کے کچھ گناہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے تمہارے جو اگلے ہیں ان کے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس ترجمے کے مطابق حضور کی شفاعت کو بتایا گیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے کو گناہوں کو معاف کرے گا۔ ناظرین دونوں ترجموں کی گنجائش موجود ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک کے ہیں، میں مسلک کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کے مقام کے مطابق ترجمہ کون سا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آگے بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے بعد جب ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے اے نبی کریم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ایک درخت کی پیاری بات، ایک اللہ کے ولی کو پتہ چلا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر لوگ کسی درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ منتیں مانگتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی کو بڑا دکھ ہوا، اس نے کمرے سے کلہاڑا لیا اور چل پڑا۔ رستے میں اس کو شیطان ملا، شیطان نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ وہ فلاں درخت ہے، اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ بڑی محنت سے میں نے لوگوں تو وہاں تک لے کے گیا ہوں، تو آپ نہ کاٹو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ جا کے دکھا۔ ان دونوں کی وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا نیک بندہ شیطان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مارنے لگتا، کہتا ایک میں رک جاؤ، میں تمہیں ایک چھوٹی سی آفر دیتا ہوں۔
وہ درخت تو نے آج بھی کاٹنا ہے، یوں کر کے 1 ہفتے بعد کاٹ دینا، میں روزانہ اتنے 1000 روپے تمہیں دوں گا۔ اس نے سوچا کہ چلیں اگر تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حسب وعدہ شیطان نے 1 دن اتنے پیسے دے دیے، دوسرے دن دے دیے، تیسرا دن گزر گیا شیطان نے پیسے نہ دیے، چوتھا دن گزر گیا شیطان نے پیسے نہ دیے۔ وہ بندہ پھر کلاڑی لے کے نکلا، رستے میں شیطان پھر ملا۔ شیطان کہتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی، اب تو میں اس کو کاٹوں گا ہی کاٹوں گا۔ شیطان کہتا لو آج کاٹ کے دکھاؤ۔ ان دونوں کی دوبارہ کشتی ہوئی۔ پہلے وہ نیک بندہ شیطان کے سینے پہ تھا، آج یہ شیطان اس نیک بندے کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ جب تو پہلی مرتبہ نکلا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، تب تیری طاقت نہیں تھی، وہ تجھ میں اللہ کی رضا شامل تھی، اللہ کی طاقت، اس لیے میں تجھ سے ہار گیا۔ آج تو نکلا ہے اپنے مطلب کے لیے کہ تجھے پیسے نہیں ملے، تو تو بتا جب تو اپنے لیے نکلے گا تو مجھ سے طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اس سے طاقتور اور کوئی بھی نہیں، اور جب انسان اللہ کی ذات کو ایک سائیڈ پہ کر کے اپنی ذات کو آگے کرتا ہے تو اس سے کمزور بندہ کوئی نہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور آج بھی ان کا جو روحانی ایک سلسلہ ہے، حضور کا جو نبوت کا فیض ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، یہاں پہ یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی نمازوں کی گواہی دی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کی نماز کی گواہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی نمازوں کی گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت سجدوں کی ان کی یہ پیشانیوں میں دیکھو گے، سبحان اللہ، یہ جو نشان بن جاتا ہے یہ بھی کثرت سجود کی ایک علامت ہے۔ اس سے آگے سورۃ الحجرات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جب تم چل رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اللہ کے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کا وجود ہوگا تو کوئی اللہ سے آگے جائے گا نا۔ یہاں پر وجود مصطفیٰ سے آگے نکلنا، اللہ سے آگے نکلنا قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم نبی کے ساتھ بات کر رہے ہو تو نبی کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز نہ ہو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کو نہیں بلایا کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی گستاخی کر لے وہ پھر بھی بخشا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گستاخ رسول ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر گستاخ خدا ہوگا کوئی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے گستاخی کی، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ جو گستاخ نبی ہوگا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہونا کہ میں گستاخی کر چکا، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب کسی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو بتائیں وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا، اور جب توبہ کیے بغیر حضور کی گستاخی میں جائے گا تو بتائیں اس کی موت، اس کی قبر، اس کا حشر کیسے اچھا ہوگا؟ اس لیے ہر وہ بات جو حضور کی شان کو بڑھا رہی ہے اس کو قبول کر لو، ہر وہ بات جو حضور کی شان کو کم کر رہی ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو صرف خدا نہیں بنایا، باقی سب کچھ بنایا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کروانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔